الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے تم ساحل پہ بیٹھ کے مسکراتے رہو مجھ کو تو طوفانوں سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مبارک احادیث تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے مسلک اہل سنت والجماعت کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق جل مجدہ اگر بات سمجھ آئے تو قبول حق کی بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات نے تھوڑا سا خیال رکھنا خیال رکھنا ہے میں اپنے جلسے کے ایک سامع پر نگاہ رکھتا ہوں چہرے کی نقل و حرکات پہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ میں غور کرتا ہوں میں بیٹھ کر بیان کر سکتا تھا آپ حضرات کا پہلا جلسہ ہوگا تو میں تو صبح لیے سے بکر فیصل آباد سے پھر جنگ تھکاوٹ کا احساس تو مجھے ہونا چاہیے لیکن میری عادت ہے کہ میں سامعین کا خیال کرتا ہوں اگر میں تقریر بیٹھ کے کرتا جو دور حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے
میں نے کہا بجائے اس کی وہ مشقت اٹھائیں تو میں اکیلے ہی مشقت اٹھا لوں. میں نے آپ کی راحت کے لیے کھڑے ہو کر بیان شروع کیا ہے. تو نہ اللہ گواہ ہے، نہ مجھے کھڑے ہو کر بیان کرنے کا شوق ہے، اور نہ ہی تسلسل کے ساتھ کتنے بیان کرنے آدمی کے بس میں ہوتے ہیں. میں محض اپنے ساتھیوں سے اس نیت کے ساتھ کہ زندگی اور موت کا تو پتہ نہیں ہے، اور کم از کم آدمی کوشش کرے کہ ہمارے وہ مسکین قسم کے ورکر جن کو کوئی نہیں پوچھتا، آدمی ان کو خوش کرنے کی تو بھرپور کوشش کرے. بڑوں کے پاس تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن چھوٹوں کے پاس جانے والے کوئی نہیں ہوتے. اس لیے میں دیہاتوں میں، قصبوں میں، کوٹھوں میں، چھوٹی چکوٹ میں جاتا ہوں. جنت تو چھوٹوں کا مسئلہ ہے اور بڑوں کا بھی مسئلہ ہے. عقیدہ شہر کا بھی ہے، عقیدہ دیہات کا بھی ہے. میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کوئی تمہید باندھ کر اپنے فضائل بیان نہیں کر رہا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سامعین کی رعایت کروں اور بات سمجھانے کی کوشش کروں. میری روٹین اور معمول کی خطابت نہیں ہے، نہ ہی میں خطابت کو کاروبار اور بزنس سمجھ کر کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں آخرت اور قبر کے لیے دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے بلند و بالا 4 مقامات کا تذکرہ کیا ہے. نمبر 1 مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام شہادت، نمبر 4 مقام ولایت. ان سے سب میں سب سے زیادہ عظمت والا مقام نبوت کا ہے، اور اس کے بعد مقام صحابیت کا ہے، اس کے بعد مقام شہادت کا ہے، اور اس کے بعد مقام ولایت کا ہے. لیکن ان 4 مقامات میں فرق یہ ہے کہ مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ مقام وہب ہے، مقام شہادت اور مقام ولایت یہ مقام کسب ہے. وہب اور کسب کا معنی یہ ہے کہ بعض مقامات اللہ نے وہ پیدا کیے ہیں کہ جن کو آدمی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، اور بعض مقامات خالق نے وہ بنائے ہیں کہ جن کو آدمی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، محض اللہ کی عطا ہی سے ملتے ہیں. اگر اللہ عطا فرما دے تو مل جاتے ہیں، اللہ عطا نہ فرمائے تو نہیں ملتے. ان میں نمبر 1 مقام نبوت ہے کہ یہ محنت سے نہیں ملتا، عبادت سے نہیں ملتا، ریاضات اور مجاہدات سے نہیں ملتا، یہ محض اللہ کی عطا سے ملتا ہے. مقام نبوت اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں روزے رکھ کے، تلاوت کر کے، جہاد کر کے حاصل کر لوں، اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں محنت کر کے صحابیت کے مقام کو پالوں، یہ بھی بندے کے اختیار میں نہیں. اللہ رب العزت نے جہاں نبوت کا دروازہ بند فرمایا ہے، وہاں صحابیت کا دروازہ بھی بند فرما دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ قیامت کی صبح تک نبی کی صحبت پا کے کوئی آدمی صحابیت کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے. مقام نبوت بھی مقام وہب ہے، مقام صحابیت بھی مقام وہب ہے، لیکن مقام شہادت اور مقام ولایت یہ مقام کسب ہے. کوئی بندہ بھی کلمہ پڑھنے کے بعد ولی بننا چاہے تو بن سکتا ہے، بلکہ میں ایک جملہ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. نماز پڑھے تب بھی ولی ہے، نماز نہ پڑھے تب بھی ولی ہے، حج کرے وہ تب بھی ولی ہے، حج نہ کرے وہ تب بھی ولی ہے، اس کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہو تب بھی ولی ہے، اور اگر خدا نہ کرے پیغمبر کی سنت کو کٹوائے تب بھی ولی ہے. آپ تو ہوگے کہ آپ نے عجیب بات کی ہے. عجیب بات میں نہیں کرتا، آپ نے سنی شاید پہلی بار ہوگی. اس پہ دلیل اللہ کا قرآن بھی ہے، اور اس پہ دلیل احناف کی کتاب عقیدہ طحاویہ بھی ہے. ہمارے عقیدے کے کتاب میں بھی یہ بات درج ہے، قرآن کریم میں بھی یہ بات درج ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ہر اس شخص کا کہ جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ نے کلمہ گو کو اپنا ولی قرار دیا ہے. اب کلمہ گو اللہ کا ولی ہے. ولایت کے مقامات اور مراتب ہیں.
کوئی ولی چھوٹے درجے کا ہے اور کوئی ولی بڑے درجے کا ہے. جیسے اگر کوئی اسکول میں داخل ہو جائے اس کو اسکول اور مدرسے کا طالب علم کہتے ہیں. اگر 100 نمبر لے کر پاس ہو جائے تب بھی طالب علم ہے، اور اگر یہ 20 نمبر لے کر فیل ہو جائے تب بھی طالب علم ہے. اگر روزانہ حاضریاں دے تب بھی طالب علم ہے. اگر مہینے میں 10 ناغے کر کے اپنے ہیڈ ماسٹر سے جوتے کھائے تب بھی طالب علم ہے. ہے تو طالب علم. یہ تو نہیں کہ نالائق کو طالب علم نہ کہو اور لائق کو طالب علم کہو. سکول مدرسے میں داخل ہو گیا یہ طالب علم ہے. اگر اس نے محنت کی تو طالب علم اچھا ہے، اگر نہ محنت کی تو طالب علم نکما ہے. تو جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اگر عبادات کے مقام بلند ہیں تو پھر ولی کامل درجے کا ہے، اور اگر عبادات اس کے نام اعمال میں کم یا نہیں ہے تو پھر یہ ولی چھوٹے درجے کا ہے، لیکن ولی ہے ضرور. یہ نہ کہنا کہ کوئی بندہ مومن اور ولی نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے ولایت کے مقام کو پا جاتا ہے. ولایت عامہ الگ ہے اور ولایت خاصہ الگ ہے. یہ دعا کرے اللہ مجھے اور آپ سب کو ولایت کاملہ اور ولایت تامہ عطا فرمائے، اور ہم ناقصین کو بھی اللہ کمال عطا فرما دے. تو ہر بندہ کلمہ پڑھ کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہر بندہ مقام شہادت کو پا سکتا ہے. آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو سوال آنا چاہیے. میں سوال بھی اٹھاتا ہوں، سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مولانا آپ نے کہا ہر بندہ شہادت کا مقام پا سکتا ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے. میں کہتا ہوں نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کتنے ہم نے مجاہد دیکھے ہیں 15 مرتبہ محاذ پہ گئے ہیں، 20 مرتبہ جہاد پہ گئے ہیں، لیکن وہ تو شہید نہیں ہوئے. اگر ہر بندہ شہادت حاصل کر سکتا تو یہ پھر شہید نہ ہو جاتے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ممکن ہے چھوٹی موٹی مثال میں بھی رد کر دوں، لیکن اگر آپ تاریخ کی سب سے بہترین مثال دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت کے ہر غزوے کے ساتھی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب صحابی بنے ہیں تو ہر محاذ کے جرنیل ہیں. اگر 200 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، بدن کر حصے کو زخمی کرایا ہے، لیکن خالد بن ولید تو شہید نہیں ہوئے. ہم کیسے تمہاری بات مان لیں کہ ہر آدمی شہادت کو حاصل کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بات میری نہ مانو، بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. لیکن سمجھو گے تو بات تب مانو گے، اگر نہیں سمجھتا تو بات کو مانے گا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جو آدمی صدق کے دل سے شہادت کو مانگتا ہے، اگر اس کی بستر پر موت آئے تب بھی اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرما دیتے ہیں. کیوں؟ صدق کے دل سے مانگنا تیرے اور میرے بس میں تھا، اور میدان جہاد میں کٹوانا یہ میرے اور تیرے بس میں نہیں تھا. ہم نے پیش کرنا تھا اور اس کے ٹکڑے کروانا میرے اللہ کے ذمہ تھا. اللہ چاہے شہادت کی صورت دے دے، اللہ نہ چاہے شہادت کی صورت نہ دے. ایک شہادت کی صورت ہے، ایک شہادت کی حقیقت ہے. حقیقت شہادت یہ ہے بندہ خود کو شہادت کے لیے پیش کر دے، اسباب شہادت اختیار کر لے. یہ حقیقت شہادت. اگر اسباب شہادت اختیار کیے اور خود کو شہادت کے لیے پیش کر دیا، اس کا بدن اگر نہیں کٹا تو یہ تب بھی شہید ہے. لیکن اگر آدمی کا بدن کٹا ہے، اس کو شہادت کی صورت ملی ہے، تو کون سا ایسا پیغمبر کا صحابی ہے کہ جو میدان جنگ میں نہ نکلا ہو؟ پیغمبر کا کون سا وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ جس نے میدان جنگ میں نکل کے اللہ سے شہادت کو نہ مانگا ہو؟ ہر صحابی شہادت کو مانگتا ہے، لیکن پیغمبر نے صدق کی قید بھی لگائی ہے. من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق. صدق کے دل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہے، ان نے کہا ہم نے 3 دن یہاں گزارے، ہمیں 3 دن کی جماعت چاہیے. آپ کھڑے ہو کے ارادہ کریں. کوئی آدمی ارادہ بھی نہیں کرتا. کہا کوئی پیسے برکت کے لیے جمع کرا دیں، کوئی پیسے بھی جمع نہیں کراتا.
کہا گھر سے بستر لے کر آ جائیں، بستر بھی لے کر نہیں آتا، اور پھر توجہ رکھنا، ایک آدمی نے نام بھی نہیں لکھوایا، ایک آدمی نے کرایہ بھی نہیں دیا، ایک آدمی بستر لے کر بھی نہیں آیا، اور تیسرے 13 بندے موجود ہیں جن نے نام بھی لکھوا دیا، بستر بھی لے کر آگے اور کرایہ بھی جمع کرا دیا۔ یہ جو آدمی محض زبان سے کہہ رہا تھا میں نے جانا ہے، نام بھی نہیں دیا، اس نے اپنے کرائے بھی جمع نہیں کرائے، اور اس بندے نے بستر بھی نہیں لایا۔ اب اگر امان سے بتاؤ یہ 13 بندوں کی جماعت جانے لگی ہے اور یہ بندہ گھر میں فوت ہو جائے تو اس کو کیا قیامت کے دن سروزے کی جماعت میں نکلنے کا اجر ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن ان 13 بندوں میں سے جو نام بھی لکھوا چکے ہیں، بستر بھی لا چکے ہیں، کرایہ جمع کرا چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ گھر جائے اور گھر جا کر کے یہ فوت ہو جائے، اب 13 بندوں کی نہیں 12 بندوں کی جماعت گئی ہے، لیکن جب قیامت کے دن آئیں گے ان 12 کو بھی سروزے کا اجر ملے گا، اور وہ جو 13واں گھر میں فوت ہوا اس کو بھی سروزے کا اجر کیوں؟ اس لیے اس نے صدقے دل سے مانگا ہے، اسباب اختیار کر پھر خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ میں ایک بات ضمن کہتا ہوں، ایک انشاءاللہ کا معنی شریعت کا ہے اور ایک انشاءاللہ کا معنی میرا اور تیرا ہے۔ شریعت نے انشاءاللہ کا معنی کیا بیان کیا ہے؟ اپنا نام بھی لکھوا دے تو تیار ہو کر بھی آ جا، اللہ چاہیں گے تو لے جائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں لے جائیں گے، اسباب جمع کر خود کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ معنی انشاءاللہ کا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں انشاءاللہ کا معنی کہ نام بھی نہیں لکھوائیں گے اور خود بھی نہیں آئیں گے، کرایہ بھی جمع نہیں کرائیں گے تو جانا ہے، جی انشاءاللہ۔ بھائی تو نام بھی نہیں لکھواتا تو بستر بھی نہیں لاتا تو کرایہ بھی جمع نہیں کراتا، پھر انشاءاللہ کا معنی گیا۔ اب انشاءاللہ کا معنی یہ ہوگا کہ میں تو پوری کوشش کروں گا نہ جاؤں، اگر اللہ پھر بھی لے جائے تو اللہ کو کوئی روک تو نہیں نہ سکتا۔ اب ہمارے انشاءاللہ کا معنی یہ ہے، شریعت کا انشاءاللہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ ہم اسباب جمع کیے بغیر کہتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ انشاءاللہ کا مذاق ہے۔ اسباب جمع کر کے کہہ دے اللہ نے چاہا تو ہوگا، یہ انشاءاللہ کی حقیقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا ابا جی جیسے رب نے حکم دیا افعل ما تؤمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لٹایا ہے تو بیٹے نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ لیٹنا میرا کام ہے، چھری چلانا آپ کا کام ہے، صبر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن یہ نہیں آدمی لیٹنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، چھری چلوانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور پھر بھی کہے جی ستجدنی انشاءاللہ۔ نہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد ستجدنی کہنا یہ شریعت کی منشا ہے۔ تو انشاءاللہ کا معنی ایک وہ جو شریعت بیان کرے، اور انشاءاللہ کا ایک معنی وہ جو میں اور آپ بیان کریں۔ ہمارے بیان کردہ معنی کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت کے بیان کردہ معنی کا نام شریعت ہے۔ من سأل اللہ تعالی شہادتا بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ اب تم ایمان کے ساتھ بتاؤ ہر کلمہ گو مومن جہاد میں جانے کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ میدان جہاد میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنے مال کو پیش کر سکتا ہے یا نہیں؟ آگے اللہ چاہے گا بدن کٹوا دے گا، اللہ نہیں چاہے گا بندے کا بدن نہیں کٹوائے گا۔ اگر بدن کٹ جائے شہادت کی صورت بھی ملی ہے، حقیقت بھی ملی ہے، لیکن اگر بدن نہیں کٹا یہ گھر پہ فوت بھی ہو جائے شہادت کی صورت تو نہیں ملی، لیکن شہادت کی حقیقت تو مل گئی ہے نا۔ اگر یہ تیرے ذہن میں نقطہ آ جائے، ایک بہت بڑا اعتراض تیرا حل ہوگا جس پر شاید تو نے کبھی توجہ نہیں کی۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا ہم نے شہادت کے فضائل علماء سے بڑے سنے ہیں، ہم تو یہ سنتے ہیں آدمی اگر شہید ہو جائے بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے، بڑی جلدی جنت میں جاتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے سارے گناہ پہلے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہم نے حدیث پڑھی ہے جو ہمارے موقف کی تائید نہیں کرتی۔ میں نے کہا بھئی کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو بندے اکٹھے آئے، ان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور وہ دونوں نبی پاک کی خدمت میں رہے۔ ایک بندہ شہید ہو گیا اور دوسرا ایک
سال بعد فوت ہوا. صحابی کہتے ہیں فرأیت المؤخر منہما دخل الجنت قبل الشہید. جو 1 سال بعد فوت ہوا میں نے دیکھا وہ جنت میں پہلے گیا ہے. فتعجبت لذلک, مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. حضور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم یہ سمجھتے تھے کہ شہید جنت میں پہلے جاتا ہے, لیکن میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اپنے گھر میں فوت ہونے والا یہ جنت میں بعد میں گیا ہے. میرے دوست توجہ رکھنا, صحابی کے جملے پہ غور کر. ایک بہت بڑا اعتراض تیرا حل ہوگا جس پر شاید تو نے کبھی توجہ نہیں کی. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا ہم نے شہادت کے فضائل علماء سے بڑے سنے ہیں, ہم تو یہ سنتے ہیں آدمی اگر شہید ہو جائے بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے, بڑی جلدی جنت میں جاتا ہے, خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اس کے سارے گناہ پہلے معاف ہوتے ہیں. لیکن ایک ہم نے حدیث پڑھی ہے جو ہمارے موقف کی تائید نہیں کرتی. میں نے کہا بھئی کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 بندے اکٹھے آئے, ان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے, اور وہ دونوں نبی پاک کی خدمت میں رہے. ایک بندہ شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا. صحابی کہتے ہیں فرأیت المؤخر منہما دخل الجنت قبل الشہید. جو 1 سال بعد فوت ہوا میں نے دیکھا وہ جنت میں پہلے گیا ہے. فتعجبت لذلک, مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. حضور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم یہ سمجھتے تھے کہ شہید جنت میں پہلے جاتا ہے, لیکن میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اپنے گھر میں فوت ہونے والا یہ جنت میں بعد میں گیا ہے. میرے دوست توجہ رکھنا, صحابی کے جملے پہ غور کرنا. کہتے فتعجبت لذلک, مجھے تعجب ہوا ہے. صحابی کا تعجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ شہید جنت میں پہلے جاتا ہے. صحابہ کا مسئلہ مسلم تھا, اگر یہ صحابہ کا مسئلہ طے شدہ نہ ہوتا اس میں صحابی کبھی تعجب نہ کرتا. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورۃ الفاتحہ نماز میں نہ پڑھے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَيَا خِدَاجٌ 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 غَيْرُ التَّمَامِ, اس آدمی کی نماز نامکمل ہے, نامکمل ہے, نماز نامکمل ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات فرمائی اگر آدمی فاتحہ نہ پڑھے نماز نامکمل ہے, ایک صحابی تابعی کہنے لگے, انہوں نے کہا یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام, ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں. اب توجہ رکھنا, جب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو آدمی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, تو بندے نے سوال کیا کیا, ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں. اس کا معنی ان کا ذہن یہ تھا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, تبھی تو یہ کہا نا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, ورنہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ابھی میں بیان سے فارغ ہوا, آپ پوچھے جی مولانا کہاں جانا ہے, میں کہتا ہوں میں نے سرگودا جانا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی ہمارا آدمی بھی ساتھ بٹھا لے, میں کہتا ہوں میرے ساتھ گھر والے ہیں, میں کہتا ہوں میرے ساتھ. اب میں کیا بتانا چاہتا ہوں, اگر گھر والے ساتھ ہو تو پھر نامحرم کو گاڑی میں نہیں بٹھایا جاتا, یہی بتانا چاہتا ہوں نا. لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا میں نہیں بٹھاتا, میں نے کہا جی میرے ساتھ گھر والے ہیں. اس کا معنی گھر والے ساتھ ہو تو دوسرا بندہ گاڑی میں بٹھایا نہیں جاتا. میں نے عذر بیان کیا ہے نا, میں مثال دے کر کہتا ہوں. مثال کے طور پہ اب اگر یہ عصر کے بعد کا وقت ہو تو میں آپ سے پوچھوں جو مسئلہ میں نے بیان کیا یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی سمجھ آ گیا. میں کہتا ہوں چلو سمجھ آ گیا تو 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ لو. آپ کہتے ہیں جی مولانا اب تو زوال کا وقت ہے. آپ کیا کہتے ہیں کون سا وقت ہے؟ تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ زوال کے وقت میں نفل؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ جو فاتحہ نہ پڑھے نماز اس کی ناقص ہوتی ہے. تو تابعین نے کیا کہا, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی ان کا ذہن یہ تھا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک, میں نے کب کہا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو پڑھا کرو؟ میں نے تو یہی کہا کہ جب اکیلے ہو تو پڑھا کرو. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ پڑھا کرو. میں نے یہ کہا اقرأ بہا فی نفسک کہ جب تو اکیلا ہو تو پھر فاتحہ, توجہ ہے نا, کہ جب اکیلا ہو تو فاتحہ
کر لیا کر. تو میں نے امام کی تو بات ہی نہیں کی. اب میں کہہ رہا تھا توجہ رکھنا، جب صحابی نے کہا خواب دیکھی کہ میں نے دیکھا شہید جنت میں بعد میں گیا ہے اور 1 سال بعد فوت ہونے والا جنت میں پہلے گیا ہے. صحابی کہتے ہیں تعجب، تو مجھے تعجب ہوا. تعجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات صحابہ کیا مسلم تھی کہ جو آدمی فوت ہو جائے وہ جنت میں بعد میں جاتا ہے اور جو شہید ہو جائے وہ جنت میں پہلے جاتا ہے. ذرا دلیل کا جواب سمجھنا. میں نے اس کے لیے پہلے تمہید باندھی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الیس وقد صام، کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابی نے کہا حضور نمازیں بھی پڑھی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں. تو فرمایا جنت میں پہلے تو جائے گا. اب جس آدمی نے شہادت کو نہیں سمجھا وہ کہنے لگا جی دیکھو میدان جنگ میں شہید ہونے والا یہ جنت میں بعد میں جاتا ہے، نماز اور روزہ رکھنے والا یہ جنت میں پہلے جاتا ہے. اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو پہلے جنت میں تم نہیں جاؤ گے. میں 10 سال تک زندہ رہ کے نمازیں پڑھتا رہا تو میں جنت میں بعد میں جاؤں گا. میں نے کہا میرا دوست تو نے توجہ نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقے دل سے شہادت کو مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا، توجہ رکھنا، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. اب جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوا شہادت تو وہ بھی مانگتا تھا نا، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ شہادت نہیں مانگتا تھا، وہ میدان جنگ میں نہیں جاتا تھا. یہ دونوں میدان جنگ کے غازی تھے، دونوں میدان جنگ کے مجاہد تھے، دونوں شہادت کو مانگتے تھے. فرق کیا ہوا؟ ایک کو شہادت کی صورت ملی ہے اور دوسرے کو شہادت کی صورت، توجہ، ایک کو شہادت کی صورت ملی ہے اور دوسرے کو شہادت کی صورت، لیکن شہادت کی حقیقت تو دونوں کو ملی ہے نا. جو صدقے دل سے شہادت مانگے اللہ اس کو شہادت کا مقام دیتے ہیں. اب شہادت کی حقیقت پہلے کو بھی ملی ہے اور شہادت کی حقیقت دوسرے کو بھی ملی ہے. اب دونوں شہادت کے مقام پر فائز ہیں، گھر میں فوت ہونے والا بھی اور میدان جنگ میں کٹ جانے والا بھی. اب تم مجھے بتاؤ اگر آپ کے شہر کے 2 نوجوان شہید ہوں، ان میں سے ایک تہجد پڑھتا ہو اور ایک تہجد نہ پڑھتا ہو، تو جہاں شہادت اور تہجد جمع ہو جائیں تو جنت میں کون پہلے جائے گا؟ جہاں شہادت بھی ہے اور تہجد بھی ہے. بات صرف شہادت ہے ساتھ تہجد نہیں. ایک آدمی کے پاس شہادت بھی ہو اور 1 لاکھ روپے کی سخاوت بھی ہو اور ایک کے پاس شہادت تو ہو مگر 1 لاکھ کی سخاوت نہ ہو، آگے کون بڑھے گا؟ جہاں شہادت بھی ہے اور 1 لاکھ کی سخاوت بھی ہے. ایک آدمی کے پاس شہادت ہے اور دوسرے کے پاس شہادت بھی ہے اور روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کہنے کا ذکر بھی ہے. اب آگے کون بڑھے گا؟ جہاں شہادت بھی ہے اور اللہ اللہ کا ذکر بھی ہے. تو میرے پیغمبر کی دونوں حدیثیں ملاؤ گے تو نتیجہ نکلے گا نا. ایک آدمی جو پہلے گیا وہ بھی شہید ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اور جو بعد میں گیا ہے وہ بھی شہید ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. دونوں کو مقام شہادت ملا ہے لیکن ایک کو مقام شہادت کے ساتھ رمضان کے روزے بھی ملے ہیں، شہادت کے ساتھ 1 سال کی نمازیں بھی ملی ہیں. تو شہادت دونوں کو ملی ہے لیکن ایک کے پاس اضافی روزے اور نمازیں بھی ہیں، لہذا جنت میں تو پہلے اس نے جانا تھا نا. اور ہمیں اعتراض کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یعوذ باللہ شاید صحابہ ہماری طرح تھے کہ جو جہاد میں جاتا ہے وہ تو جاتا ہے اور جو نہیں جاتا وہ صرف نمازیں پڑھتا ہے. صحابہ میں ہر بندہ نمازی بھی تھا اور ہر بندہ مجاہد بھی تھا. صحابہ میں ہر بندہ مبلغ بھی تھا اور ہر بندہ مجاہد بھی تھا. ان کی زندگی کجا اور تیری اور میری زندگی کجا؟ میرے دوست جو غلط فہمیاں پیدا نہ کیا کر، توجہ رکھنا. ایک اور آدمی کہنے لگا میں منظر شہادت پہ بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو آدمی میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا، یہ مسائل سمجھنا، جو آدمی ایک میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا اجر عطا کریں گے. اچھا بھائی اگر میں میدان میں جا کے شہید ہوتا ہوں تو 1 شہید کا 2 ایک ہوا نا. اور یہاں پر اگر لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کوئی بندہ داڑھی کو زندہ رکھ کے سنت کو زندہ کر دے تو کتنے شہیدوں کا اجر؟ 100 کا. نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہے، اگر کوئی شریعت کے مطابق نکاح کر لے تو پھر کتنے شہیدوں کا اجر؟ 100 کا. اب ایک بندہ کہتا ہے جی مولانا پاگلوں والی بات کرتے ہو،
میدان میں جا کے کٹیں گے تو ایک شہید کا ثواب ہوگا، اور یہاں جنگ میں رہ کر روزانہ 10 سنتیں زندہ کریں گے تو روزانہ 1000 شہید کا ثواب ملے گا۔ ہمیں ایک شہید کی بات نہ کرو، ہمیں 1000 شہید کا ثواب کمانے دو۔ لوگ کہتے ہیں دلیل تو بڑی زبردست ہے، تو یہ بیوقوف ہے جو میدان میں نکل کے شہادت لیتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، میں نے کہا نہیں میرے دوست، پیغمبر کی احادیث کو سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کرو، الفاظ نبوت کو شرح اپنی مت دو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو آدمی ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ کو 100 شہید کا اجر دیتا ہے۔ ارے ایک اجر ہے اور ایک مقام ہے، ایک مقام الگ چیز ہے، اجر الگ چیز ہے۔ میں آج کی زبان میں بات کہنا چاہتا ہوں، مقام کو پروٹوکول کہتے ہیں اور اجر کو مزدوری اور تنخواہ کہتے ہیں۔ ارے تنخواہ الگ ہے اور پروٹوکول الگ ہے۔ اگر آدمی کے پروٹوکول کو دیکھو تو بات اور ہے، اگر اجرت اور تنخواہ کو دیکھو تو بات اور ہے۔ تیرے پنجاب کا وزیر اعلیٰ، آپ اس کی تنخواہ کو دیکھ لے، 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیرے جنگ میں ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے جی ایم کو دیکھ لے تو جنرل مینیجر کی تنخواہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ تو میرے دوست بات تو عجیب ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہ تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں لیتا اور فیکٹری کا جی ایم 2 لاکھ سے کم نہیں لیتا۔ تنخواہ جی ایم کی زیادہ ہے اور وزیر اعلیٰ کی کم ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو سارے پنجاب کے جی ایم ملا لے، ارے جی ایم کو چھوڑ دے، فیکٹریوں کے مالکان کو دیکھ لے جن کی ڈیلی 10 لاکھ کی آمدن ہوگی، تو ایک طرف وزیر اعلیٰ کی تنخواہ ہے، ایک طرف فیکٹری کے مالک کی 10 لاکھ یومیہ آمدن ہے۔ اگر آمدن دیکھے تو اس کی زیادہ ہے، تنخواہ دیکھے تو اس کی زیادہ ہے، پروٹوکول دیکھے تو اس کا زیادہ ہے۔ تو صبح جنگ سے سڑک پہ نکلا ہے اور اشارے بند ہیں، پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا جی آج وزیر اعلیٰ کا دورہ ہے، مولوی صاحب سڑک پہ نہیں جانا، اور جی ایم سے کہا بھی سڑک پہ نہیں جانا، آج شیخ صاحب آپ نے نہیں جانا، ملک صاحب آپ نے نہیں جانا، آج آپ نے نہیں جانا، آپ فیکٹری کا مالک ہے ٹھیک ہے، لیکن ایم این اے آج نانا فیکٹری کے مالک ہوں گے ٹھیک ہے، آپ روزانہ 10 لاکھ کمائیں تو ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جس روڈ پہ آئے نا اس روڈ پہ آپ نہیں جا سکتے۔ آپ پوچھو کیوں یار؟ تنخواہ میری زیادہ، سڑک پہ میں نہیں جا سکتا، تو مالک کہے گا جناب تنخواہ الگ بات ہے، پروٹوکول الگ بات ہے۔ پاکستان کے تو پنجاب کے 1000 جی ایم ملا لے، ایک وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کے برابر بھی نہیں ہے۔ پروٹوکول کا مسئلہ الگ ہے، ارے اجر اور مزدوری کا مسئلہ الگ ہے۔ جہاں شہادت کے اجر کی بات ہے یہ بات الگ ہے، جہاں شہادت کے پروٹوکول کی بات ہے یہ بات الگ ہے۔ حدیث پیغمبر میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، فرمایا قیامت کے دن جب میری امت کا شہید آئے گا، اگر راستے میں ابراہیم خلیل اللہ کے نبی بھی ہوں گے تو فرشتہ کہے گا حضرت آپ راستہ ذرا چھوڑ دے۔ فرمایا کیوں؟ آخری نبی کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ میرے دوست شہید کے پروٹوکول کی بات ہے، اگر تو نے 1000 سنت کو زندہ کیا ہے لیکن اگر تیری موت گھر پہ آئی ہے تو میرے دوست تیرے کپڑوں کو اتار کے تجھے غسل دیا جائے گا، لیکن میدان جنگ میں کٹنے والے کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، میدان جنگ میں کٹنے والا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن شریعت کہے گی نانا اس کو اس کے بدن کے کپڑے کو نہیں کاٹنا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کا پروٹوکول ہے، ہمیں انہی کپڑوں میں اچھا لگتا ہے، اس کے کپڑے تم نے کاٹنے نہیں ہے، اسی کپڑے کو کفن بنا دو، قیامت کے دن کفن والے آئیں گے یہ انہی کپڑوں میں آئے گا۔ میں اس کپڑوں کو جو اعزاز دیتا ہوں وہ سفید کفن کا نہیں ہے۔ ارے یہ تو گھر میں فوت ہوا، طواف کی حالت میں اگر بیت اللہ میں فوت ہوا کہ اس کو غسل دے دو۔ اچھا جی شہید کو نہیں دینا، اللہ کیوں نہیں دینا؟ اس کے بدن پہ تو خون ہے، خون تو ناپاک ہوتا ہے، اس کو تو پاک کرنا چاہیے، اور یہ طواف کرنے والا غسل کر کے گیا ہے، یہ کپڑے پہن کے گیا ہے۔ فرمایا نہیں آج مسئلہ اجر کا نہیں ہے، آج مسئلہ پروٹوکول کا ہے۔ ارے اس کو کفن دینا ہے لیکن اس کو انہی کپڑوں میں دفن کرنا ہے، ارے اس کو غسل دینا ہے، اس کو اسی خون میں دفن کرنا ہے، یہ اس کے خون کا پروٹوکول ہے، اس کے کپڑوں کا پروٹوکول ہے۔ اگر یہ قیامت کے دن آیا ہے نماز والا پریشان ہے، اللہ میرا کیا بنے گا؟ شہید پریشان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اس کا کیا بنے گا؟ نمازی کہتے ہیں میرا کیا بنے گا؟ شہید کہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ یہ کہ اللہ میں تنہا نہیں جاتا، میرے استاد بھی جائیں گے، اللہ تنہا نہیں جاتا، میرے
احباب بھی جائیں گے، اللہ تنہا نہیں جاتا، میرے دوست بھی جائیں گے۔ ارے سفارش پروٹوکول سے چلتی ہے، تنخواہوں سے کبھی سفارشیں نہیں چلا کرتی۔ ارے 100 شہید کا اجر تو ملے گا، ایک شہید کا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ یہ اگر جنت میں تو جانا ہے، لیکن جنازہ آ گیا، فرمایا غسل بھی نہیں دینا، اس کا کفن بھی مت بدلو۔ جنازہ آ گیا، امام مالک نے فرمایا جنازہ بھی نہ پڑھو، امام شافعی نے فرمایا جنازہ بھی نہ پڑھو، امام احمد بن حنبل نے فرمایا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ کیوں حضرت جنازہ نہ پڑھے؟ فرمایا نانا حضرت جنازہ کیوں نہ پڑھے؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر نے جو دعا دی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، ارے یہ تو اس کی معافی کے لیے ہے، اس کو تو رب نے خود معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، یہ تو بخشا گیا ہے، اس کا جنازہ کیا پڑھنا؟ لیکن قربان جاؤ امام ابو حنیفہ کی فقاہت پہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں جنازہ پڑھ دو، حضرت وہ تو بخشا ہوا ہے، پھر جنازہ کیوں پڑھے؟ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ میرے امام نے سمجھایا ہے، ارے جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو میت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک میت وہ ہے کہ جنازہ پڑھیں گے 40 بندے شریک ہو جائیں گے، یہ میت بخشی جائے گی، اور ایک میت وہ ہوتی ہے ہم جنازہ پڑھیں گے اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، اس کا جنازہ یوں نہ پڑھ یہ تیرے جنازے کا محتاج ہے، ارے اس لیے پڑھنا اس کے جنازے سے میں بخشا جاؤں گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ لوگ شہیدوں کے جنازے میں کیوں دوڑتے ہیں؟ ہاں ان کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، یہ شہادت کا پروٹوکول ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، یہ سنت کو زندہ کرنے والا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور تجھے پیغمبر کی سنت پہ مٹنے کی توفیق دے دے اور بدعت کو مٹانے کی توفیق دے دے۔ اگر یہ سنت کو زندہ کرنے والا قیامت کے دن جنت میں گیا ہے، میرا اللہ پوچھے کو چاہیے، اللہ سب کچھ ملا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے چاہیے تو مانگ لو، کہتے اللہ کچھ نہیں مانگتا، دنیا کی مشقت سے جنت میں آیا ہو، اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ اس پروٹوکول والے سے پوچھیں گے کچھ تجھے بھی چاہیے؟ کہے گا اللہ کچھ مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ فرمائے کیا چاہیے؟ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دینا، کیوں میری جنت میں نعمتیں کم ہیں، میری جنت تجھے پسند نہیں ہے، یہ حور و غلمان تیرے لیے ہے، ارے تیری خدمت کریں گے۔ کہا نہیں اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر بھیج دینا۔ فرمایا کیوں جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ تیری جنت میں سارے مزے ہیں، تیری جنت مزدوری کا نام ہے، تیری جنت اجر کا نام ہے۔ اللہ میں اجر کی بات نہیں کرتا، جب تیری راہ میں کٹا تھا نا اور کرتے وقت جو جبریل جو فرشتے اترے تھے اور جس پروٹوکول سے مجھے لائے تھے، اللہ وہ پروٹوکول جنت میں تو نہیں ہے نا، ایک مرتبہ مجھے پھر بھیج دے۔ ارے پروٹوکول کا مسئلہ الگ ہے، اجر اجرت کا مسئلہ الگ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ 100 شہید کا اجر دیتا ہے۔ ارے اجر الگ ہے، قدر الگ ہے، بات اجر کی نہیں ہے، بات قدر کی ہے، بات اجرت کی نہیں ہے، بات پروٹوکول کی ہے، بات مزدوری کی نہیں ہے، مسئلہ مقام کا ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے جو پروٹوکول ملتا ہے نا وہ شہادت پہ گھر رہ کے صدق کے دل کو مانگنے سے وہ پروٹوکول نہیں ملا کرتے، پروٹوکول الگ ہے، اجر الگ ہے۔ تو میں بات یہ سمجھانا چاہتا کہ کوئی بھی آدمی شہید ہونا چاہے، اب پتا ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر صدق کے دل سے مانگے گا اللہ شہادت کے مرتبے تک پہنچائے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صورت شہادت نہ ملے لیکن تب بھی شہید ہے۔ حضرت پیغمبر کے صحابہ میں سے اگر کسی کو شہادت کی صورت نہ ملے وہ تب بھی شہید ہے، وہ شہادت تو مانگتے تھے۔ ارے ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام صحابیت ہے، ایک مقام شہادت ہے، ایک مقام ولایت ہے۔ مقام نبوت تو وہب ہے، مقام صحابیت تو وہب ہے، لیکن مقام شہادت اور مقام ولایت یہ کسب ہے، وہ تیرے بس میں نہیں ہے، اس کی تمنا بھی نہ کرنا، یہ تیرے اختیار میں ہے، اس کی تمنا بھی کرنا اور کوشش بھی کرنی ہے۔ میں دوستو توجہ رکھنا، لگے تو ایک مسئلہ نبوت کا ہے اور ایک مسئلہ صحابیت کا ہے۔ نبوت انتخاب میرے اللہ کا ہے، صحابیت انتخاب میرے اللہ کا ہے، لیکن شہادت اور ولایت یہ تو رب تجھے اختیار دیتا ہے۔ تیری مسجد کا امام موجود ہے، اس کا انتخاب تیری مسجد کی کمیٹی کا ہے، تیرے مدرسے کا مدرس ہے، انتخاب تیرے محتمم کا ہے، انتخاب کالج کے پروفیسر میں یہ پرنسپل کا ہوگا، لیکن نبوت کا انتخاب تو میرے اللہ کا ہے، صحابیت کا انتخاب تو میرے اللہ کا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرے سر کو تاج نبوت کے لیے
لیے چنا ہے، میرے شاگردوں کے سروں کو تاج صحابیت کے لیے چنا ہے۔ نبوت انتخاب بھی اللہ کا ہے، صحابیت انتخاب بھی اللہ کا ہے۔ اگر اس امام پہ تنقید کرے گا، تنقید تیری مسجد کی کمیٹی بھی ہوگی۔ اگر تنقید مدرس پہ کرے گا، تنقید محتمم کے انتخاب بھی ہوگی۔ اگر تنقید پروفیسر پہ کرے گا تو تنقید پرنسپل کے انتخاب بھی ہوگی۔ لیکن اگر تنقید نبوت پہ کرے گا تو تنقید انتخاب خداوندی پہ ہے۔ اگر تنقید صحابہ پہ کرے گا، تنقید انتخاب خداوندی پہ ہے۔ اگر ان تنقید کرنی ہے میرے دوست بندے پہ کر لینا، خدا پہ انتخاب پہ کبھی تنقید نہ کرنا۔ نبوت مقام انتخاب خداوندی کا نام ہے، صحابیت مقام انتخاب خداوندی کا نام ہے۔ میں اگلی بات کہتا ہوں، جس طرح نبوت عمل سے نہیں ملتی، صحابیت بھی عمل سے نہیں بنتی۔ اس پہ میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ تو نے حدیث کو کئی بار سنا ہوگا، لیکن تو نے خطیب سے سنا ہوگا، اپنے مسلک کے وکیل سے بھی سننا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مده أو نصيفه۔ فرمایا میرے صحابہ کو کبھی نازیبا جملہ نہ کہنا۔ تسبو کا معنی یہ گالی دینا نہیں ہے۔ عربی زبان میں گالی کے لیے لفظ شتم آتا ہے، عربی زبان میں نازیبا جملے کے لیے لفظ سبون آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا لا تشتموا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ ارے گالی تو بلا وجہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے، گالی تو بلا وجہ فاسق کو دینا بھی جائز نہیں ہے، گالی تو بلا وجہ دشمن کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابی کو گالی دینے کا معنی ہی کیا ہوا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، ان کو نازیبا جملے نہ کہنا، ان کے بارے میں نازیبا خیال نہ لینا۔ حضور کیا مانا؟ فرمایا توجہ رکھنا، میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا صحابی کو برا نہ کہنا۔ ہاں ارے ایک مسئلہ ہے کافر کا، ایک مسئلہ ہے مبتدع کا، ایک مسئلہ ہے مومن کا۔ کوئی آئے گا وہ صحابہ پہ الزام لگائے گا، کوئی آئے گا صحابہ پہ اعتراض کرے گا۔ فرمایا لا تسبوا، اعتراض بھی نہیں کرنا، انتخاب خداوندی ہے۔ لیکن ممکن ہے کوئی مومن ہی کہہ دے اور یہ ہم اعتراض تو نہیں کرتے، ہم الزام تو نہیں لگاتے، ہم تو صحابہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی تو بات کیا کہنا چاہتا ہے؟ ممکن ہے کوئی مومن کہہ دے اچھا یہ بتاؤ فلاں صحابی قرآن کا حافظ تھا۔ میں نے کہا جی نہیں۔ کہتے میرا باپ تو حافظ تھا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے دیکھو وہ حافظ نہیں تھا، میرا والد قرآن کا حافظ ہے، صحابی کی اولاد حافظ نہیں ہے، میرے باپ کے 10 بیٹے 10 قرآن کے حافظ ہیں۔ اس صحابی نے حج کتنے کیے تھے؟ میں نے کہا بھئی ایک کیا ہے۔ کہتے میرے ابو نے 50 کیے ہیں۔ صحابی نے عمرے کتنے کیے تھے؟ میں نے کہا بھئی 2 کیے ہیں۔ کہتے میرے باپ نے تو 100 کیے ہیں۔ اب کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ میرے باپ نے حج کتنے کیے، میرے باپ نے عمرے کتنے کیے، میرا باپ قرآن کا حافظ ہے، 10 بیٹے قرآن کے حافظ ہیں، تو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ عمل کی وجہ سے صحابی سے آگے بڑھ جائے گا۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے ایمان والو تم بھی میرے صحابہ کے بارے میں نازیبا جملہ بھی نہ کہنا، نازیبا خیال بھی نہ کہنا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم حفظ کرو گے تو ایک قرآن کر لو گے، کتنی مرتبہ پڑھ لو گے؟ 10,000 مرتبہ پڑھ لو گے۔ تم نمازیں پڑھو گے تو کتنی پڑھو گے؟ ارے صدقے دو گے تو کتنی دو گے؟ ارے قرآن کا پڑھنا تو آسان ہے کیونکہ وہ اللہ نے بھیجا ہے، نماز کا پڑھنا تو آسان ہے، اس پہ لگتا جو کچھ نہیں ہے۔ ارے روزہ رکھنا بھی آسان ہے، اس پہ تو کچھ بچ جاتا ہے، لیکن مشکل مسئلہ تو خرچ کرنا تھا نا۔ ارے خرچ کرنے میں چاندی بھی نہیں ہے، خرچ کرنے میں مال بھی نہیں ہے، خرچ کرنے میں جانور بھی نہیں ہے۔ ارے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی مال تو سونا ہے، سونا ایک ذرہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ اگر مال موجود ہو تو لوگ زکات بھی نہیں دیتے۔ عورت کے پاس زیور موجود ہو، عورت زیور پہ مرتی ہے، اگر اصلی نہ ہو تو نقلی زیور بناتی ہے۔ تمہارے سب سے قیمت تو سونا ہی ہے نا، تم کتنے سونا خرچ کر لو گے؟ اللہ کتنا خرچ کرے؟ فرمایا تم 1 من لگا دو گے، یہ تو کوئی خرچ نہیں کرتا۔ تم 10 من صدقہ کرو گے، یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ اچھا تم کتنا کر سکتے ہو؟ اس دور میں مدینہ منورہ میں سب سے بڑی مثال اوت پہاڑ کی تھی، کیونکہ قرب و جوار میں بلندی اوت پہاڑ کی تھی۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا ارے چاندی تو کم قیمت ہے، جو تو کم قیمت ہے، باقی امال تو آسان ہے، ارے مشکل تو خرچ ہے، خرچ میں بھی سونا یہ سب سے مشکل ہے۔ تو اوت پہاڑ کے برابر سونا کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا توجہ رکھنا، اگر تم اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو نا، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو دے دے، آدھی مٹھی جو دے دے،
یہ تمہارے اوت پہاڑ کے برابر کا سونا، یہ میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارے تو نے قرآن پڑھا تو کیا ہوا، تیرے باپ حافظ ہے تو کیا ہوا، 50 حج کیے تو کیا ہوا، ارے تیرے باپ سے عمرے کرے تو کیا ہوا، میرے صحابی کو عمرے پہ نہ تولنا، میرے صحابی کو حج پہ نہ تولنا، میرے صحابی کو اعمال پہ نہ پرکھنا۔ ارے وجہ یہ ہے، حاجی کو عظمت حج کی وجہ سے ملتی ہے، قاری کو عظمت قرات کی وجہ سے ملتی ہے، نمازی کو عظمت نماز کی وجہ سے ملتی ہے، ارے مصدق کو یہ صدقے کی وجہ سے ملتی ہے، مبلغ کو تبلیغ کی وجہ سے ملتی ہے، مجاہد کو جہاد کی وجہ سے ملتی ہے۔ پر میں میرے صحابہ پہ غور کرنا، میرے صحابی کو جو عظمت ملتی ہے یہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملتی ہے۔ ارے نماز کا مقام مانا ہے مگر وہ کم ہے، روزے کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، حج کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، صحبت نبوت کا مقام تو رب کعبہ کی قسم ارے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تجھے یقین نہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے، اس زمین پہ عظمت والی جگہ یہ مسجد ہے، آگے جا تو بیت القدس ہے، آگے جا تو حرم مکہ ہے، آگے جا تو بیت اللہ ہے، آگے جا تو اللہ کی کرسی ہے، آگے جا تو لوح محفوظ ہے، آگے جا تو عرش معلی ہے۔ لیکن کیا تیرا عقیدہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جن میں شعور بھی نہیں ہے، جن میں دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں ہے، ارے جس پہ سننے والے کان بھی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے، ارے مٹی کو تو لوگ بے جان کہتے ہیں، مٹی کو تو بے عقل کہتے ہیں، مٹی کو تو بے شعور کہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے نمازی کو عظمت نماز کی وجہ سے ملتی ہے، ارے مصدق کو یہ صدقے کی وجہ سے ملتی ہے، مبلغ کو تبلیغ کی وجہ سے ملتی ہے، مجاہد کو جہاد کی وجہ سے ملتی ہے۔ پر میں میرے صحابہ پہ غور کرنا، میرے صحابی کو جو عظمت ملتی ہے یہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملتی ہے۔ ارے نماز کا مقام مانا ہے مگر وہ کم ہے، روزے کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، حج کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، صحبت نبوت کا مقام تو رب کعبہ کی قسم ارے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تجھے یقین نہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے، اس زمین پہ عظمت والی جگہ یہ مسجد ہے، آگے جا تو بیت القدس ہے، آگے جا تو حرم مکہ ہے، آگے جا تو بیت اللہ ہے، آگے جا تو اللہ کی کرسی ہے، آگے جا تو لوح محفوظ ہے، آگے جا تو عرش معلی ہے۔ لیکن کیا تیرا عقیدہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جن میں شعور بھی نہیں ہے، جن میں دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں ہے، ارے جس پہ سننے والے کان بھی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے، ارے مٹی کو تو لوگ بے جان کہتے ہیں، مٹی کو تو بے عقل کہتے ہیں، مٹی کو تو بے شعور کہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مٹی کے قبر مبارک کے ذرے جو پیغمبر کے چار وجود کے ساتھ ملے ہیں، مسجد نبی سے بھی اعلیٰ ہے، مسجد قدس سے بھی اعلیٰ ہے، ارے بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مسجد نبی میں پیغمبر کی قبر کے مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں وہ لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کی کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش وہ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر میرے جنگ کے سنی تو بتانا، ارے قبر کے مٹی کے ذرے جن میں شعور بھی نہیں ہے وہ لاشعور ہو کے اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے۔ صدیق تو شعور والا ہے، ارے عمر تو عقل والا ہے، عثمان تو علم والا ہے، علی تو عقل والا ہے، جس میں شعور نہیں تھا وہ پیغمبر کے وجود سے ملتا ہے، عرش سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور صدیق کے کندھے پہ تو پیغمبر خود سوار ہوتا ہے۔ میں کہتا تو مٹی کے ذروں میں صحابی میں فرق یہ ہے، ارے مٹی میں تو پیغمبر خود گئے ہیں، صحابی پیغمبر کے پاس آیا ہے، وہاں پیغمبر گیا ہے تو مٹی کے ذروں کو وجود ملا ہے، جہاں صحابی خود چل کے آیا ہے تو اس کا وجود کتنا بلند و بالا ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں میرے پیغمبر نے بتایا ہے میرے صحابی کو نماز میں نہ دیکھنا، ارے روزے میں نہ دیکھنا۔ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں تھا، مجھے ایک دوست کہنے لگا مولانا کہاں پہ بیٹھے؟ میں نے کہا مسجد نبی میں۔ کہتے کون سی جگہ؟ میں نے کہا مسجد نبی کا سین ہے جہاں چھتریاں بنی ہے، اس میں تو مسجد نبی کے اس طرف منہ کر لے کہ جو قبلے کی مخالف سمت ہے، وہ 1 اور 2 نمبر ستون ہے، میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، وہ دونوں لڑکے آگے، ایک تو میرا محبت والا میرا عقیدت مند سنی نوجوان تھا، اور ایک میرا مریض تھا۔ جہاں پہ ڈاکٹر جائے تو مریض آیا کرتے ہیں، کبھی دوائی لینے کے لیے اور کبھی شرارت کرنے کے لیے۔ وہ میرا مریض کہنے لگا یہاں کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا میری وجہ میری مرضی۔ کہتا ہے وجہ بتا دو نا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں تجھے بتاتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں وجہ دکھا دو نا۔ ارے بتانا اور ہے دکھانا اور ہے، کیا مانا؟ میں نے کہا اٹھا اوپر نگاہ، جہاں پہ سور ختم ہوتا ہے ڈانٹ شروع ہوتی ہے، یہ آگے کیا لکھے؟ کہتے جی نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا
کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی نعمان بن ثابت. میں نے کہا آنا ذرا ادھر قبلے کی طرف آ. ارے یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر. میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے عمر. میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے عثمان. میں نے کہا بائیں طرف. کہتا ہے علی. میں نے کہا دائیں طرف. کہتا ہے عباس. میں نے کہا بائیں طرف حسن اور حسین. میں نے کہا آگے کیا ہے؟ کہتا ہے جی پیغمبر کا روزہ. میں نے کہا یہاں آخر میں کیا ہے؟ کہتا ہے جی نعمان بن ثابت. میں نے کہا پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا، میں ستون کے نیچے سریے بیٹھا ہوں، علم و عمل روزے والے اس پیغمبر کو ملا ہے، اس پیغمبر سے صحابہ پیغمبر کو ملا ہے، اصحاب پیغمبر سے نعمان بن ثابت کو ملا ہے. ارے میں تو قدر کرتا ہوں، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں نعمان بن ثابت کا. علم اصحاب پیغمبر سے لیتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ علم اس روزے والے پیغمبر سے لیتا ہے. میں نے کہا ہاں ہاں موتو بغیظکم. ارے تو غیظ و غضب میں جل جا، تو مر جا، خودکشی کر جا، تب بھی پیغمبر کے روزے کا تو رنگ بھی نہیں مٹا سکتا. اصحاب پیغمبر کے نام چمکتے رہیں گے، ان کی چمک کو تو کھرچ نہیں سکتا. میرا نعمان بن ثابت بھی دمکتا رہے گا، اس کو تو نہیں بدل سکتا. مدینے میں آج پیغمبر کا روزہ ہے، اصحاب پیغمبر کا صبح ہے، نعمان بن ثابت بھی چمکتا ہے. پھر میں کہتا ہوں نا میں نعمان بن ثابت سے صحابہ تک پہنچا ہوں، ارے صحابہ سے پیغمبر تک پہنچا ہوں. اس لیے پیغمبر میری منزل کا نام ہے، ابو حنیفہ میرے راستے کا نام ہے. میں کہتا ہوں ہم نے ابو حنیفہ کو راستہ مان کے پیغمبر کو منزل مانا ہے. وہ میرا مریض کہنے لگا، کہتا حضرت یہ بات تو سمجھ آئی. میں نے کہا تو مان بھی تو لینا، اگر مانے گا تو اگلی بات چلے گی. میں آج بھی جنگ میں کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد مانے جناب، اگر کوئی انگریز کا ایجنٹ موجود ہو، ارے جس مولوی کو تو نے مانا ہے اس مولوی کا نام مسجد نبی کی لیٹرین پر بھی موجود نہیں ہے، اور جس کو امام میں نے مانا ہے اس کا پیغمبر کے روزے کے سامنے مسجد نبی پہ ستون پہ نام موجود ہے. تو بتا میں تیرے ملا کو مانو یا اپنے نعمان بن ثابت کو مان دو. وہ آج بھی پیغمبر کے روزے کے سامنے ہے، قیامت کو بھی نبوت کے روزے کوثر پہ ہوگا. وہ مجھے پھر کہنے لگا مجھے یہ تو بتاؤ نا یہ پیغمبر کا روزہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے اگر کوئی بندہ دعا مانگے اللہ پیغمبر کی برکت سے مجھے فلاں کام کر دے، اللہ پیغمبر کے وسیلے سے میرے گناہ معاف کر دے، اللہ پیغمبر کے توفیل سے مجھے اولاد عطا کر دے، تو کیا یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا. کہتا جی نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے جی میرا ذہن یہ ہے ہم دعا یہ مانگے اللہ نماز کے وسیلے سے، اللہ روزے کے وسیلے سے، اللہ تلاوت کے وسیلے سے. میں نے کہا کیا مانا؟ عمل کے وسیلے سے مانگے تو ٹھیک ہے. کہتا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا عمل والے کے وسیلے سے مانگے تو پھر کہتا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا میرے دوست مجھے تو بتا یہ روزہ خود آیا ہے یا کوئی لے کر آیا ہے؟ مجھے بتا نماز خود آئی ہے یا نماز کو کوئی لے کر آیا ہے؟ کہتے جی لے کر آیا. میں نے کہا لے کر آنے والے کا نام بتانا. کہتے محمد رسول اللہ. میں نے کہا اگر روزے کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو لانے والے کا بھی دیا جا سکتا ہے. اگر جہاد کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو جہاد لانے والے کا دیا جا سکتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بتا تو نے نماز کو وسیلہ کیوں بنایا ہے؟ کہتے نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا روزے کو وسیلہ کیوں بنایا ہے؟ کہتے اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا عمل کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کہتے یہ اللہ کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا ایک عقیدہ تیرا ہے اور ایک میں عقیدہ میرا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے نماز سے قرب ملتا ہے ضرور ملتا ہے، روزے سے قرب ملتا ہے ضرور ملتا ہے، لیکن ایمان کے بعد خدا کی قسم جو قرب پیغمبر کے وجود سے ملتا ہے وہ نماز سے بھی نہیں ملتا، وہ روزے سے بھی نہیں ملتا. نماز سے قرب ملتا ہے لیکن کجا نماز کہاں پیغمبر کا وجود، ارے کہاں روزہ کہاں پیغمبر کا وجود، کہاں تلاوت کہاں پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم وجود. میں نے کہا میرے دوست ان سے قرب تو ملتا ہے لیکن جو وجود پیغمبر کے وجود سے قرب ملتا ہے وہ نماز اور روزے میں نہیں ہے. میں نے یوں بات نہیں سنائی، میں اپنی دلیل دے کر تجھے بات سمجھانے لگا ہوں. میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، ارے اپنے عمل پہ ناز کر کے میرے صحابہ کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ لانا. ارے وجہ یہ ہے کہ تمہیں تو قرب نماز سے ملے گا، تمہیں تو صدقے سے ملے گا،
گا ان کو تو میری صحبت سے ملا ہے، اور ان نمازوں کا قرب کجا اور میرے وجود کا قرب کہا ہے۔ صدیق کو قرب ملا ہے لیکن میرے وجود سے ملا ہے، عمر کو ملا ہے تو میرے وجود سے ملا ہے۔ یہ ساری اعزازی چیزیں ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی یہ تب بھی صدیق تھا، اگر روزہ نہ ہوتا یہ تب بھی صدیق تھا۔ اس کے لیے تو میری صحبت ہی کافی تھی، کیونکہ عمال کیا تو بہت اچھا کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی کو معیار حق ماننا، کبھی صحابی رسول پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ارے وجہ یہ ہے کہ اگر تو اعتراض کرے گا یا عقیدے کی وجہ سے کرے گا یا عمل کی وجہ سے کرے گا، عقیدے کی وجہ سے بھی پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے، ارے عمل کی وجہ سے بھی پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب تو نے صحابی مانا ہے پھر عقیدے کی بنیاد پہ اعتراض نہیں ہے۔ اس کی وجہ اگر عقیدے میں خلل آ جائے وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی مان لیا اب عقیدے کی وجہ سے اعتراض نہیں ہے، وہ عقیدہ اگر خلل آ گیا وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو تو نے صحابی رکھ کے تنقید کرنی ہے، اگر عقیدے میں خلل آئے گا وہ تو صحابی نہیں رہا، پھر تنقید تو نے کس صحابی پہ کرنی ہے؟ عقیدے کی وجہ سے تنقید نہیں ہے، اور عمل کی وجہ سے تنقید نہ ماننا، اس کی وجہ ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بھی یہ بہت بڑے عالم ہے، اگر اس کو مسئلہ نہ ہے، لوگ کہتے ہیں کیسا مولوی ہے مسئلہ نہیں آتا، یہ بہت بڑا قرآن کا حافظ ہے، یہ تو سورۃ فاتحہ میں بھول جاتا ہے، یہ کیسا قرآن کا حافظ ہے؟ ارے تب ہوتا نا جب ہم ان کو قرآن کے حافظ ہونے کی وجہ سے مانتے، یہ تو تب ہوتا ہم نماز کی وجہ سے مانتے۔ ہم نے پیغمبر کے صحابہ کو مانا ہے، نماز اضافی چیز ہے، روزہ اضافی چیز ہے، ہم نے تو صحبت نبوت کی وجہ سے مانا ہے۔ عقیدے کی وجہ سے عقیدے پر اعتراض کرے گا صحابی رہتا ہی نہیں ہے، عمل کی وجہ سے اعتراض کرے گا ہم نے عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے کہا پیغمبر کے صحابہ معیار حق ہے، یہ تو صحبت نبوت سے صحابی یوں چمکتا ہے، یہ تو جیسے آسمان پہ ستارہ بھی ہے، آسمان پہ چاند بھی ہے۔ ارے ستارہ چمکتا چاند سے ہے، ستارے اور چاند کو الگ کرتے ستارے میں چمک نہیں ہے۔ صحابی صحبت نبوت سے چمکتا ہے، اگر نبوت کی صحبت ہٹا دے تو پھر چمک ختم ہے۔ پھر میرے دوست تو مجھے یہ بات کہنے دینا، میرے پیغمبر نے ایسی بہترین مثال دی ہے، اگر نبی آفتاب، اگر پیغمبر آفتاب ہدایت ہے تو صحابہ نجوم ہدایت ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے مثال کیوں دی ہے؟ ارے ستارے کو جو نور ملتا ہے وہ چاند سے ملتا ہے، تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں نا کہ میرا پیغمبر اگر چاند ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ستارے ہیں۔ ارے چاند اور ستارے میں فرق یہ ہے، اس بات پہ ذرا خیال کرنا۔ ہمارا عقیدہ یہ تھا ہر صحابی مومن ہے، ہمارا عقیدہ یہ تھا ہر صحابی عادل ہے، ہمارا عقیدہ یہ تھا ہر صحابی حجت ہے، ہمارا عقیدہ یہ تھا ہر صحابی محفوظ ہے۔ لیکن اگلی بات پہ بھی غور کرنا، نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا معصوم نہیں ہے۔ نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی الگ الگ معصوم نہیں ہے، لیکن سارے جمع ہو جائے تو ویسے ہی معصوم ہے جیسے پیغمبر خود معصوم ہے۔ ارے وجہ یہ ہے وہ آفتاب ہدایت ہے، یہ نجوم ہدایت ہے۔ ستاروں اور چاند میں فرق یہ ہے کہ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے۔ نبوت بکھرتی ہے صحابہ بنتے ہیں، صحابی سمٹتے ہیں نبوت بنتی ہے۔ توجہ، تم چھڑ نہ رہا، تم مسئلہ سمجھ۔ میں نے کہا نعرے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نے نعرے اب چھوڑ دیے، اب مسئلہ ہی سمجھے۔ آفتاب ہدایت ہے اور یہ نجوم ہے، بولیے نا، آفتاب ہدایت ہے یہ نجوم ہے۔ جب آفتاب بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو آفتاب بنتا ہے۔ اخلاق نبوت بکھرتے ہیں تو صحابہ بنتے ہیں، اخلاق صحابہ سمٹتے ہیں تو نبوت بنتی ہے۔ تو جس طرح نبوت تنہا معصوم ہے، صحابہ جمع ہو جائے تو وہ بھی معصوم ہے۔ جس طرح نبوت کے فیصلے کا انکار یہ عصمت کے فیصلے کا انکار ہے، اگر صحابہ جمع ہو جائے تو عصمت نبوت کی طرح یہ بھی عصمت کا انکار ہے۔ تو میں تجھے دلیل دے رہا تھا، توجہ رکھنا۔ ارے ایک مسئلہ نبوت کا ہے، ایک مسئلہ اصحاب نبوت کا ہے۔ ان کو صحبت نبوت کی وجہ سے میرے اللہ نے مقام بات عطا کیا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں۔ میرے دوست اس دلیل پہ غور کرنا، یہ جو ہم نے کہا ہے اگر نبوت کی توہین کرے،
سزائے موت دے دے، اگر پیغمبر کے صحابی کی توہین دے دے سزائے عمر قید دے دے۔ لوگ پوچھتے ہیں ارے دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ نبی پہ تم سزائے موت کہتے ہو، صحابی کی توہین پہ عمر قید کہتے ہو، ارے یہاں تم عمر قید کہتے ہو لیکن یہاں تم سزائے موت کیوں نہیں کہتے؟ ارے میں نے کہا وجہ یہ ہے ہم نے نبوت کی توہین پہ سزائے موت اس لیے کی ہے، ارے حیات دینے والا تو اللہ تھا، نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اس نے انتخاب خداوندی کو دیکھ کے خالق حیات کے انتخاب کا انکار کیا ہے، اس ظالم کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو سزائے موت دے دے۔ کہے گا جی اس صحابی کا گستاخ تھا، پھر عمر قید کی بات کیوں کی ہے؟ میں نے کہا ارے نبوت براہ راست اللہ کا انتخاب ہے اور صحابی پیغمبر کی وساطت سے انتخاب ہے، یہ نبوت کا انتخاب براہ راست ہے، صحابی بل واسطہ ہے، جب بل واسطہ ہوگا سزا کم ہوگی، بلا واسطہ ہوگا سزا بڑھ جائے گی، اگر بل واسطہ انتخاب کا اگر انکار کیا ہے تو سزائے موت ہے، اور اگر بواسطہ کا انکار توہین کی ہے وہاں سزائے عمر قید ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں ارے تم اتنی سخت بات کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میرے دوست تو نے توجہ ہی نہیں کی، ارے وجہ یہ ہے اگر دنیا میں نمازی بڑے نیک لوگ ہیں، دنیا میں روزے دار بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن کبھی تم نے غور کیا یہ جی بہت نیک آدمی ہے، کیوں یہ قرآن کی قرات کرتا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ روزانہ ہر روز سوائے مخصوص ایام کے روزے رکھتا ہے اور یہ بہت نیک آدمی ہے، اس نے تبلیغی جماعت میں سال لگایا ہے، ہر سال یہ چیلا لگاتا ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، اس نے 10 مرتبہ جہاد کیا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا اگر تو اس کی توہین کرتا ہے؟ اس کو جو کہ قرات کی وجہ سے عظمت ملی ہے، یہ توہین قرات کی ہے، اگر اس کی توہین کرتا ہے روزے کی وجہ سے عظمت ملی ہے تو توہین روزے کی ہے، اگر اس کی توہین کرتا ہے نماز کی وجہ سے عظمت ملی ہے تو یہ نماز کی توہین کرتا ہے، اگر اس کی کرتا ہے تو یہ مبلغ ہے تو توہین تبلیغ کی ہے، تبلیغ کی وجہ سے عظمت ملی ہے، ارے یہ دوست مجاہد ہے، اگر اس کی توہین کی ہے تو توہین جہاد کی ہے، جہاد کی وجہ سے عظمت کو ملی ہے۔ لیکن میرے صحابہ کا معاملہ تو جدا ہے، اگر تو نے صحابی کی توہین کی ہے توہین نماز کی نہیں ہے، اگر صحابی کی توہین ہے تو جہاد کی نہیں ہے، اگر صحابی کی توہین ہے میرے دوست یہ توہین روزے کی نہیں ہے، ارے یہ توہین صحبت نبوت کی ہے، ایک توہین نبوت کی ہے، ایک صحبت نبوت کی ہے، اگر توہین نبوت کی کرے گا تو سزائے موت ہے، اگر صحبت نبوت کی کرے گا تو تھوڑا سا نیچے آ کے سزائے عمر قید ہے۔ اس لیے ہم نے کہا صحابہ کے مقام پہ تو غور کرنا، ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام صحابہ ہے، مقام نبوت بھی باب ہے، مقام صحابہ بھی باب ہے، اور ایک مقام شہادت ہے، یہ مقام قصب ہے، اور ایک مقام ولایت ہے، یہ مقام قصب ہے۔ توجہ رکھنا، میں تجھے ایک ذوق کی بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے جب رسالت کا اعلان فرمایا ہے، میرے نبی کے ساتھ ملنے والے ارے 3 قسم کے طبقات آئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پیغمبر کی خلوت کو دیکھا ہے، اسے پیغمبر کی زوجہ کہتے ہیں، اسے پیغمبر کی بیوی کہتے ہیں، اسے پیغمبر کا حرم کہتے ہیں رضی اللہ عنہن، اسے امہات المومنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہن۔ یہ تو پیغمبر کی خلوت کے مسئلے باہر ہو جائیں گے۔ حضور کیوں؟ فرمایا میں تو ہر آدمی کا نبی ہوں، میں نے گھر کے مسئلے بھی دینے ہیں، میں نے باہر کے مسئلے بھی دینے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق بدائے بیان کرنے میں حجاب سے ہوتا ہے، میں براہ راست مسئلہ دوں گا تو ممکن ہے لوگ عجیب سمجھے، یہ مسئلہ بیوی کو دوں گا، بیوی عورتوں کو دو گی، عورت اپنے خامد کو دے گی، خامد مسئلہ آگے اپنے شاگردوں کو دے گا، تو مسئلہ بڑے ادب کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے گا۔ اللہ مجھے اس کے لیے ازواج دے دینا تو میرے خلوت کے مسئلوں کو باہر لے جائے۔ پر میں میرا محمد ایک نہیں، میں تجھے 11 دوں گا، اس لیے کہ تیری خلوت کے مسئلے زیادہ ہیں، ممکن ایک سمیٹ نہ سکے تو میں زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ نے 11 ازواج دی ہیں رضی اللہ عنہن، ان نے خلوت کے مسئلے امت کو جلوت میں دیے ہیں۔ اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے، میں نے پوری دنیا میں دین دینا ہے، لیکن اللہ میں تو پوری دنیا میں جا نہیں سکتا، میں تو مدینہ میں ہوں، یہاں سے چلا اللہ میں تبوک تک گیا ہوں، میں کتنے سفر اکیلا کروں گا، میرا محمد تو رحمت للعالمین ہے، تو اکیلا نہیں جا سکتا، میں نے تجھے پوری جماعت دی ہے، یہ جماعت پوری دنیا میں جائے گی۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ترمذی کی روایت ہے، عثمان غنی مکہ میں گئے ہیں، نبی حدیبیہ بھی ہے، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہتے کان عثمان رسول اللہ ہے، ارے زمین پہ رسول، یہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، عثمان مکہ میں پیغمبر کا رسول ہے۔ حضرت معاذ یمن میں گئے ہیں، نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یرضی رسولہ، ارے لوگوں مدینہ میں میں اللہ کا رسول ہوں اور یمن میں معاذ میرا رسول ہے، پر میں میرے پیغمبر تو میرا نمائندہ، میں بس تجھے نمائندے دوں گا، تو میری بات میں پر دھیان دیا میں اعوذ باللہ نہیں
وہ تیرے معاملے میں دیانت کا معاملہ رکھیں گے. اللہ مجھے تو نے صحابہ دیے, وہ تو دین کو دنیا میں پھیلا دیں گے, لیکن میں صرف پھیلانے کے لیے تو نہیں آیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ میں تو دین کو غالب کرنے کے لیے آیا ہوں, صرف پھیلانا تو نہیں ہے, میں نے غالب بھی کرنا ہے. فرمایا کیا ہوا, میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہے, میں تجھے صدیق دوں گا 11 لاکھ مربع میل پہ دین غالب کر دے گا. عمر بن خطاب دوں گا 22 لاکھ مربع میل پہ دین غالب کر دے گا. عثمان بن عفان دوں گا 44 لاکھ مربع میل پہ دین غالب کر دے گا. تجھے امیر معاویہ دوں گا رضی اللہ عنہ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پہ دین غالب کر دیں گے. میں تجھے غلبہ دین کے لیے تیرے اصحاب دوں گا. اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے, میری خلوت کے جسلے مسئلے باہر بھی چلے جائے, میرا دین دنیا میں پھیل بھی جائے, میرا دین دنیا پہ غالب بھی ہو جائے. اللہ میری ایک تمنا بھی ہے, یہ تو میرا مشن تھا نا, میرے خلوت کے مسئلے باہر جائے, یہ تو میرا مشن تھا نا, اللہ دین دنیا پہ غالب ہو جائے. اللہ میری ایک تمنا بھی ہے, کیا وہ بھی پوری ہو سکتی ہے؟ میرے محمد تمنا کیا ہے؟ والذی نفس محمد بیدی لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ. کہ اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اگر میں قسم نہ اٹھاتا میں تو پھر بھی تیرا نبی ہوں, میں تو سچا رسول ہوں, لیکن اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری تمنا یہ ہے کہ مجھے تیرے راستے میں کاٹ دیا جائے, اللہ مجھے قتل کر دیا جائے, اللہ جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے. اللہ میری تمنا بھی پوری فرما دینا. اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس. پیغمبر یہ تو میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ تجھے کوئی کافر قتل نہیں کر سکتا. اللہ تیرا اعلان بھی ٹھیک ہے, لیکن میری تمنا بھی پوری کر دینا. اللہ تیرا اعلان بھی برحق ہے, لیکن میری تمنا کیا کرے, میرا جی چاہتا ہے نبوت تو نے دی ہے, مجھے شہادت بھی دے دینا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, میرا پیغمبر تجھے پھر یوں نہیں میں یوں دوں گا. وجہ اگر میں تجھے کٹوا دوں تو کافر کہہ دے گا ہم نے نبی کو کاٹ دیا ہے. محمد یہ تو مجھ سے گوارا نہیں ہے کہ لوگ تجھے کاٹ دیں, لیکن تیری تمنا پوری کر دوں گا. اللہ وہ کیسے؟ ام فضل رضی اللہ عنہ حضرت عباس کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والی پیغمبر کی صحابیہ ہیں. مدینہ منورہ میں آئی, بڑی پریشان تھی. حضور مجھے بڑا دکھ ہے. فرمایا ہوا کیا؟ حضور میں نے رات کو خواب دیکھی ہے. فرمایا خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں تو نے کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے رات کو خواب دیکھی ہے, آپ کے بدن کا ایک حصہ کٹا ہے اور یہ کٹنے کے بعد میری گود میں گرا ہے. میں تو بڑی غمزدہ ہوں. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. فرمایا تجھے مبارک ہو. حضور کس بات کے؟ فرمایا میرا لخت جگر میری زہرا سے پیدا حسین ہوگا, لیکن تیری گود میں پرورش پائے گا, تجھے بھی مبارک ہو. یہ حسین رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے پیغمبر کے بدن کا حصہ ہے. اگر گھر میں کوئی قاتل آ جائے تو باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو نہ مارنا, ارے مجھے مار دے, یہ میری نشانی ہے, دنیا میری نشانی کو دیکھ لے, یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے. ارے بیٹے کا کٹ جانا یہ باپ کا کٹ جانا ہے, بیٹے کا قتل ہو جانا باپ کا قتل ہو جانا ہے. میرے پیغمبر نے تمنا کی ہے والذی نفس محمد بیدہ لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ. اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے کاٹ دیا جائے. تو نے تو اعلان فرمایا تھا میں تجھے نہیں کٹنے دوں گا, لیکن اللہ میری تمنا کا کیا کرے؟ فرمایا میں نے تجھے حسین دیا ہے. ازواجے تیرا تمنا تیرا مشن تھا نا میری خلوت کے مسئلے باہر جائیں, میں نے تجھے ازواج دی ہیں. ارے تیرا مشن تھا نا دین کو دنیا پہ غالب کر دے, میں نے تجھے اصحاب دیے ہیں. ارے تیری تمنا ہے کہ مجھے دین کے لیے کاٹ دیا جائے, میں نے اس کے لیے تجھے آگ دی ہے. میں کہتا ہوں میرے دوستو, ایک کام ازواج پیغمبر کا ہے, ایک کام اصحاب پیغمبر کا ہے, اور ایک کام آل پیغمبر کا ہے. ارے ازواج پیغمبر نے خلوت کے مسئلے باہر دیے ہیں, اصحاب پیغمبر نے نبی کے دین کو غالب کیا ہے, آل پیغمبر نے خود کٹ کے پیغمبر کی تمنا کو پورا کیا ہے. پھر میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں ایک پیغمبر کا مشن ہے, ایک پیغمبر کی تمنا ہے. ارے دنیا کو غالب کرنا یہ پیغمبر کا مشن ہے, دین کے لیے کٹ جانا یہ پیغمبر کی تمنا ہے. عمر بن خطاب نے یکم محرم کو اپنے خود کو کٹوا کے پیغمبر کے مشن کو پورا کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10 محرم کو اپنا جسم کٹوا کے پیغمبر کی تمنا کو پورا کیا ہے. میں کہتا ہوں تیرے ذہن میں سوال آیا اگر نہ چاہیے تھا, ادھر عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ, ان کی شہادت کا دن یکم محرم ہے. ادھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہے, تو شہادت کا ان کا 10 محرم ہے. تو تیرے ذہن میں سوال آنا چاہیے یہ یکم کو کیوں ہے, وہ 10 کو کیوں ہے؟ کہنے کا وجہ یہ ہے اگر تو تاریخ پہ غور کرے, ہماری اسلامی تاریخ میں میرے پیغمبر کے بعد پہلا وہ شخص جس کو امت نے امیر المومنین کا لقب دیا وہ حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. کہے امیر المومنین کے لقب کا آغاز بھی عمر بن خطاب سے ہے. اگر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شہادت کی داستان چلتی ہے تو یکم محرم
محرم کو پہلے شہید بھی حضرت عمر بن خطاب ہیں. اور یہ پہلے کیوں شہید ہوا؟ ارے وجہ یہ ہے یکم محرم پہلے ہے، 10 محرم بعد پہ ہے. ارے ایک شہید ہے وہ شہید مشن پیغمبر ہے، ایک شہید ہے وہ شہید تمنا پیغمبر ہے. ارے مشن مقدم ہوتا ہے، تمنا مؤخر ہوتی ہے. مشن پہلے ہوتا ہے، تمنا بعد آتی ہے. تو مشن پہ کٹنے والا پہلے کٹا ہے، تمنا پوری کرنے والا بعد میں کٹا. مشن اور ہے اور تمنا، بولیے نا، مشن اور ہے تمنا. کہا بھائی جامعہ محمودیہ بنا ہے، پوچھو حضرت سے محمودیہ کیوں بنایا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنگ کا ہر بچہ قرآن کا حافظ بنے، میرا جی چاہتا ہے ہر بچہ نمازی بنے. مولانا دنیا سے چلے گئے، اللہ حضرت جنگی کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کے مشن کو دنیا میں عام کرے. رحیم برکات موجود ہیں، اللہ کی قسم ہمارے سر کا تاج ہے. میں مولانا کے منہ پہ نہیں کہتا، مدح سرائے میری عادت نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی کماؤ قسم کا خطیب نہیں ہوں، میں بلا وجہ کسی کی مدح نہیں کرتا. آپ میری ساری سیڑھیاں سن لیں، میرے تمام بیانات سن لیں، ریکارڈ پر موجود ہے. میں سوچ سوچ کے جملہ کسی کے بارے میں کہتا ہوں. ہم وہ جملہ نہیں کہتے کہ جس پر ہمیں بعد میں پشیمانی اٹھانا پڑے، لیکن دکھ یہ ہے ہم کبھی زندگی میں قدر نہیں کرتے. جب بندہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے پھر اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے لوگ آنسو بہاتے ہیں. ارے جنازے پہ آنسو بہانے سے قبل آدمی زندگی میں قدر کر لینا. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، مولانا جنگوی سے پوچھو بھائی کیوں بنایا ہے؟ وہ فرماتے ہوں گے بچہ ہر بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، میری تمنا ہر بندہ نمازی بن جائے. یہ تو مولانا کا مشن ہوگا نا، یہ محمودیہ کا مشن ہے. اچھا پھر مولانا سے پوچھو حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ مولانا فرمائیں گے بھائی دورہ حدیث تک تو مدرسہ چلا گیا، یہ تو ہمارا مشن تھا، سارے درجے آگے، ہمارا مشن تھا، قرآن چل پڑا، ہمارا مشن تھا. حضرت پھر آپ چاہتے کیا ہو؟ فرمائیں گے میرا دل کرتا ہے یہ مسجد 2 منزلہ بن جائے، یہ دار اقامت 2 منزلہ بن جائے. میری تمنا ہے کہ دیکھو حافظ بھی ہیں، دورے تک کے طلباء بھی ہیں، تو مسجد 2 منزلہ بن جائے. اب دیکھو دورے تک لے کر جانا یہ تو مشن تھا نا، درس گاہوں کو بنانا یہ تو مشن تھا نا، ارے حفظ قرآن کو عام کرنا یہ تو مشن تھا، اور مسجد کو کئی منزلہ لے جانا یہ تمنا ہے. تو مشن مقدم ہوتا ہے، تمنا مؤخر ہوتی ہے. اصل مشن ہوتا ہے، تمنا اس کے بعد ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ایک کام اصحاب پیغمبر نے کیا ہے اور ایک کام آل پیغمبر نے کیا ہے. اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کے مشن کو پورا کیا ہے اور جان دے کے کیا ہے. آل پیغمبر نے پیغمبر کی تمنا کو پورا کیا ہے اور جان دے کے پورا کیا ہے. تو مشن پیغمبر والا اول ہے، تمنا پیغمبر والا بعد میں ہے. اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، ہم تو دونوں بات مانتے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، آل پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور ازواج پیغمبر کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کہہ رہا تھا اس قرآنی آیت کی روشنی میں بلند و بالا مقام کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام شہادت، نمبر 4 مقام ولایت. یہ 4 مقام میرے اللہ نے بیان کیے ہیں. اول تو مقام نبوت ہے، وہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. 2 مقام صحابیت ہے، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ان سے محبت کرنا تو ہمارے بس میں ہے نا. ان 2 سے محبت کرے گا نا تو پھر مقام شہادت بھی مل جائے گا. ان 2 سے محبت کرے گا تو پھر مقام ولایت بھی مل جائے گا. اور ان 2 سے نفرت کرے گا نا تو تیرا ایمان بھی چھن جائے گا. اگر ان سے پیار کرے گا اگلے مقامات تجھے مل جائیں گے، اور اگر ان سے بغض رکھے گا تو خدشہ ہے کہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے وہ بھی نہ سلب ہو جائے. تو دعا یہ کر اللہ مجھے اور تجھے مقام نبوت اور مقام صحابیت کو سمجھ کے ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور تجھے مقام شہادت اور مقام ولایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.